اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا نام شیطانی جزیرہ ہے۔ یہ کہانی دراصل ایک انگلش رائٹر کی کتاب دی آئلینڈ آف ڈاکٹر مرو کی ٹرانسلیشن ہے، اور یہ کتاب اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے۔ جو یہ کہانی بیان کی جا رہی ہے اس سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ چینج کی ہوئی ہیں، مگر بہرحال یہ بہت ہی دلچسپ کہانی آپ کو محسوس ہوگی۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئے تو آپ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کا بٹن دبا دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ میری ویڈیوز کو پسند کریں گے اور میرا ساتھ دیں گے اس چینل کو سبسکرائب کر کے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شیطانی جزیرہ۔ میں ایڈورڈ پرنڈک بقائمی ہوش و حواس میں یہ داستان بیان کر رہا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ میری باتوں کو دماغ کا خلل سمجھیں گے، اور بدقسمتی سے میرے پاس کوئی واضح اور ٹھوس دلیل بھی نہیں کہ جس کے بل پر آپ کو قائل کر سکوں، لیکن مجھے اپنی فہم پر پورا بھروسہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس داستان کا ایک ایک لفظ حقیقت اور صرف حقیقت پر مبنی ہے۔ 1 فروری 1887 کو جہاز لیڈی وین کی غرقابی کی خبریں آپ نے دنیا بھر کے اخبارات میں پڑھی ہوں گی۔ اخباری اطلاع کے مطابق اس جہاز کے مسافروں میں سے 7 ایک آدمی حفاظتی کشتی میں اسے چپوؤں سے کھیلتے رہے، اور بالآخر ایک اور جہاز ان کی مدد کو پہنچ گیا۔ ان مسافروں کا یہ بیان بھی آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ 4 آدمیوں نے ایک چھوٹی سی ناؤ میں بیٹھ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہے۔ یہ بیان درست نہیں۔ میرے علاوہ اس ناؤ میں 2 اور مسافر سوار تھے۔ ہمارے پاس چند گلی سڑی روٹیاں اور تھوڑا سا پانی تھا۔ جلدی میں یہی کچھ ہاتھ لگ سکا۔ ہم نے اس لمبی کشتی تک پہنچنے کی بہت کوشش کی جس میں 7 مسافر سوار تھے، لیکن کوہر کی وجہ سے کامیابی نہ ہوئی، اور جب دھوپ نکلی اور ماحول قدرے صاف ہوا تو ہم نے دیکھا کہ سمندر کی بکھری ہوئی لہروں میں دور دور تک کشتی کے آثار نہیں تھے۔ میرے ساتھیوں میں سے ایک انگریز جم تھا اور دوسرا غرق شدہ جہاز کا پست قد اور ہکلا ملاح۔ ہم اتنے پریشان تھے کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا خیال بھی نہ آیا۔ چھٹے دن جب پانی اور روٹیاں ختم ہو گئی تھیں اور بھوک سے ہمارا برا حال تھا، جم نے اپنی زبان کھولی اور جذبات سے عاری لہجے میں بولا، دوستو، یہی عالم رہا تو بھوک کے سبب ہم میں سے کوئی زندہ نہ بچے گا۔ میری تجویز یہ ہے کہ ہم قرعہ اندازی کریں اور جس شخص کے نام قرعہ نکلے باقی 2 اسے ذبح کر کے اس کا خون پی لیں اور گوشت کھا لیں۔ میں نے سختی سے اس تجویز کی مخالفت کی، لیکن ملاح بہت خوش ہوا اور فوراً قرعہ ڈالنے پر رضامند ہو گیا۔ یہ رات بہت کٹھن گزری۔ میں نے چاقو ہاتھ میں لیا اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بیدار رکھا، کیونکہ وہ دونوں ناؤ کے کونے میں باہم سرگوشیاں کر رہے تھے اور مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ 7ویں دن میں مجبور ہو گیا۔ اس سے زیادہ بیدار رہنے کی قوت مجھ پہ نہ تھی۔ قرعہ اندازی ہوئی اور اتفاق سے قرعہ ملاح کے نام نکلا، لیکن وہ ہم دونوں سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے فوراً انکار کر دیا۔ جم نے اس پر چھلانگ لگائی۔ دونوں لڑتے بھڑتے ناؤ کے ایک سرے میں گر پڑے۔ میں دوڑ کر ان کے قریب گیا اور چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وزن ایک طرف ہونے کی وجہ سے دونوں سمندر میں گر پڑے، اور شاید ان میں تیرنے کی طاقت نہ تھی کیونکہ وہ دونوں ہی غرق ہو گئے تھے، اور ان میں سے کوئی سطح پر نہ ابھر سکا۔ میں ناؤ میں اوندھے منہ لیٹ گیا اور جلدی ہی مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ جانے کب تک اس حالت میں رہا۔ آنکھ کھلی تو میں کسی جہاز کے نرم اور آرام دہ بستر میں لیٹا ہوا تھا۔ سیاہ بالوں اور چھوٹی مچھوں والا ایک نوجوان مجھ پر جھکا ہوا میری نبض ٹٹول رہا تھا۔ میں نے اسے ہٹایا اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن نقاہت بہت تھی۔ لیٹے رہو، تمہاری قسمت اچھی تھی جو ہم نے تمہیں دیکھ لیا۔ تم اس وقت امپا کوہانا جہاز پر سوار ہو۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں نے تمہارا علاج کیا ہے۔ تم 32 گھنٹے سے بے ہوش تھے۔ اس نے بات ختم کی تھی کہ اوپر کوئی درندہ غرایا، ساتھ ہی کسی شخص کی تیز آواز سنائی دی۔ نوجوان نے بے چینی سے اوپر دیکھا اور شاید بات کا رخ بدلنے کے لیے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو اور اس ناؤ میں کیسے پہنچے؟ میں نے جواب میں مختصر لفظوں میں اپنی داستان کہہ سنائی۔ جب میں باتیں کر رہا تھا تو کسی خونخوار درندے کی خوفناک چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ آخر وہ نوجوان نہ رہ سکا
اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر گیا۔ اگلے ہی لمحے عرشے سے ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی شخص اس درندے کو زد و کوب کر رہا ہو۔ یا اللہ رحم! میں بستر پر ہی کانپ اٹھا۔ چند منٹ بعد نوجوان نیچے آیا تو اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور اس کے ماتھے پر زخم کا نشان تھا۔ یہ اوپر کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کوشچن کیا۔ کچھ نہیں، چند کتے آپس میں لڑ رہے ہیں، اس نے بے چینی سے جواب دیا۔ صاف ظاہر ہوتا تھا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ کپڑے بدلنے اور ڈٹ کر کھانے کے بعد میں نے اس نوجوان کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام مونٹگومری بتایا۔ وہ ایک زمانے میں میڈیکل کا طالب علم رہ چکا تھا۔ میں نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ میری منزل ایک جزیرہ ہے جس کا نام مجھے خود معلوم نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً بات کا رخ بدل دیا اور جہاز کے کپتان کو برا بھلا کہنے لگا، جو بقول اس کے ہر وقت شراب پی کر عرشے پر ادھم مچاتا رہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں کیبن سے نکل کر عرشے کی طرف جانے والی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اچانک میری نظر سیڑھی پر کھڑے ہوئے ایک بدوضع انسان پر پڑی۔ میرا خیال ہے اسے انسان کہنا درست نہیں کیونکہ اس کا قد چھوٹا، جسم بے ڈھنگا اور کمر دوہری تھی۔ گردن، ہاتھ پاؤں اور چہرے پر اس قدر بال تھے کہ پہلی نظر میں اسے دیکھ کر بن مانس کا شبہ ہوتا تھا۔ چہرہ ڈراؤنا اور مکروہ، پیشانی اندر کو دھسی ہوئی اور جبڑے آگے کی طرف نکلے ہوئے، ہونٹ غائب تھے اور نوکدار دانت اس کے کھلے ہوئے منہ سے باہر جھانک رہے تھے۔ میں تو ڈر کر ایک طرف ہو گیا، لیکن مونٹگومری ڈانٹ کر بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بھاگو یہاں سے۔ اس نے مونٹگومری کے حکم کی تعمیل کی، جانے وہ انسان تھا یا بھوت پریت۔ بہرکیف اسے دیکھنے کے بعد میں کانپنے لگا۔ جہاز کا عرشہ اس قدر غلیظ تھا کہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جا بجا سڑے گوشت کے ٹکڑے پڑے تھے، مستول سے شکاری کتے بندھے ہوئے تھے، ایک آہنی پنجرے میں تیندوا بند تھا۔ ہم عرشے پر کھڑے تھے کہ کپتان دکھائی دیا۔ اس نے بے اندازہ شراب پی رکھی تھی اور مونٹگومری کو گالیاں دے رہا تھا۔ میرا عرشہ شیشے کی طرح صاف رہتا تھا، لیکن جب سے تم اور تمہارے غلیظ جانور سوار ہوئے ہیں، کوئی شریف آدمی ایک منٹ کے لیے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ کاش میں تمہیں اس منحوس جزیرے تک پہنچانے کا وعدہ نہ کرتا۔ میں ایسی باتیں سننے کا عادی نہیں، مونٹگومری گھبرایا۔ جواب میں کپتان نے اسے ایسی موٹی گالیاں سنائیں کہ اگر میں بیچ میں نہ آتا تو شاید وہ دونوں ہاتھا پائی پر اتر آتے۔ کپتان نے جب دیکھا کہ میں مونٹگومری کا ساتھ دے رہا ہوں تو میری 7 پشتوں کی خبر لیتے ہوئے بولا، سور کہیں کے، میں تمہیں مصیبت زدہ سمجھ کر پناہ دے چکا ہوں اور تم میرے مقابلے میں اس مردود کی حمایت کر رہے ہو جو نہ جانے کیوں جہنم کی اس عفریت کو ساتھ لیے پھرتا ہے۔ بخدا وہ بھیانک چہرے والا انسان نہیں۔ اسی دن سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے ہمارا جہاز ایک جزیرے کے قریب لنگر انداز ہوا۔ مونٹگومری کی منزل آ گئی تھی۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں کئی بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ یہ جانور کہاں لے کے جا رہا ہے، لیکن اس نے کچھ نہ بتایا۔ بالآخر ہم اپنے کیبن میں چلے گئے۔ رات بھر میں خوفناک خواب دیکھتا رہا۔ ایک بار ڈر کر جاگا تو عرشے پر کتے رو رہے تھے۔ مونٹگومری اور اس کے ساتھی صبح سویرے ہی سامان اتارنے لگے۔ جزیرے سے ایک کشتی انہیں لینے آئی تھی اور لاما کا کپڑا کشتی میں اتارا جا چکا تھا۔ کپتان عرشے پر کھڑا حسب معمول گالیاں بک رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، اچھا تو تم بھی آ پہنچے، فوراً میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تم جیسے احسان فراموش کو اپنے جہاز پر رکھنا پسند نہیں کرتا۔ میں گو مگو کے عالم میں تھا۔ مونٹگومری نے اپنے قریب کھڑے ہوئے سفید بالوں والے ایک معمر آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں کرتا۔ اس کا لہجہ سخت اور جذبات سے عاری تھا۔ وہ مجھے دوبارہ سوال کرنے کی ہمت نہ پڑی اور میں جنگلے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ سارا سامان کشتی میں اتارا جا چکا تو سفید بالوں والا نشست پر بیٹھ گیا اور مونٹگومری اور وہ بھوت نما انسان کشتی کھیلنے لگے۔ جوں ہی کشتی جہاز سے ہٹی، کپتان چلا کر اپنے ساتھیوں سے بولا، اس منحوس کو سمندر میں گرا دو۔ 4 ملاح میری طرف بڑھے اور میں نے ان کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن ایک تو وہ تعداد میں زیادہ تھے اور دوسرا میرے جسم پر ابھی تک نقاہت طاری تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مجھے بازوؤں پر اٹھا لیا اور جہاز کے عقبی حصے کی طرف لے دوڑے، جہاں غرق شدہ جہاز لیڈی وین کی ناؤ میں جس میں سے میں اٹھایا گیا تھا ایک رسے کے ساتھ بندھی تھی۔ انہوں نے میرے چیخنے کی پرواہ نہ کی اور میری کمر میں رسا باندھ کر اس ناؤ میں اتار دیا۔ اگلے ہی لمحے ملاح نے کلاہڑے سے وہ رسا کاٹ دیا جو ناؤ کو جہاز سے ملائے ہوئے تھا اور جہاز گھوم کر کھلے سمندر کی طرف حرکت کرنے لگا۔ ناؤ میں پانی بھرا ہوا تھا۔ میں پانی میں ہی بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور رونے لگا۔ میرا خیال ہے مونٹگومری اور سفید بالوں والے نے مجھے دیکھ لیا تھا کہ کپتان نے مجھے جہاز سے اتار دیا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ان کی کشتی میرے قریب آئی اور مونٹگومری نے ایک رسے کی مدد سے میری ناؤ اپنی کشتی میں باندھ لی۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ہم جزیرے کے ساحل سے جا لگے۔ کنارے پر 4 آدمی، بلکہ یوں کہنا چاہیے 4 عجیب الخلقت 2 پائے ہمارے منتظر تھے۔ ان کی تھوتنیاں جانوروں کی سی تھیں، ٹانگیں چھوٹی اور دھڑ لمبے تھے۔
ان کے سروں پر پگڑیاں تھیں اور وہ سفید اور نسواری پتلونوں میں ملبوس تھے۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں پر سفید پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، جیسے مصری ممیوں کی تصویروں پر دکھائی دیتی ہیں۔ مجموعی طور پر انہیں دیکھ کر ایک ناقابل فہم کراہت کا احساس ہوتا تھا۔ جب وہ چلتے تھے تو ان کی ٹانگوں کی ہڈیاں چٹختی تھیں۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، اگر انہوں نے کپڑے نہ پہنے ہوتے تو وہ انگریزی زبان میں گفتگو نہ کر سکتے تو میں انہیں انسان ہرگز نہ کہتا اور نہ ہی سمجھتا۔ سفید بالوں والا انسان میری طرف متوجہ ہوا۔ مونٹگومری نے بتایا ہے کہ تم تعلیم یافتہ ہو؟ جی ہاں، میں حیاتیات کا طالب علم تھا، اب فارغ التحصیل ہوں۔ بہت خوب، تمہیں اس جزیرے میں شاید 1.5-2 سال قیام کرنا پڑے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی جہاز مشکل ہی یہاں آئے گا۔ دراصل یہ جگہ عام بحری راستوں سے ہٹ کر ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک قلعہ نما عمارت کی طرف چل دیا جو ساحل سے کچھ فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ مونٹگومری میرے پاس آیا، سامان میں سے تھرمس نکال کر مجھے چائے دی اور چند بسکٹ۔ ہم ناشتے سے فارغ ہو کر تیندوے اور لاما کے پنجرے ان دونوں آدمیوں سے اٹھوائے اور قلعے کی طرف چل دیے۔ راستے میں مونٹگومری خاموش رہا۔ قلعہ نما عمارت کے سامنے پہنچ کر ہم رک گئے۔ سفید بالوں والا آدمی باہر کھڑا تھا، میری طرف اشارہ کرتے ہوئے مونٹگومری سے بولا، اس اجنبی کے لیے جھونپڑا بنانے کی فرصت نہیں، اور قلعے میں سے رکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ بھئی صاف بات یہ ہے کہ میں نئے آدمیوں پر اعتماد نہیں کرتا۔ آپ کے خدشات بجا ہیں۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو یہی خیالات میرے ذہن میں بھی آتے، میں نے صورتحال کی تلخی کو کم کرتے ہوئے کہا۔ آپ عقل مند معلوم ہوتے ہیں، بہرحال ہم آپ کو قلعے کا ایک کمرہ دے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ ہمارے کاموں میں دخل نہ دیں۔ مونٹگومری آپ کی ضرورت کا خیال رکھے گا۔ اس عمارت کے بیرونی 4 دیواری بہت اونچی اور مضبوط بنی ہوئی تھی۔ ایک کمرہ جس کا دروازہ قلعے کی بیرونی فصیل میں تھا مجھے دے دیا گیا۔ اس کمرے کا دوسرا دروازہ اندر کی طرف کھلتا تھا۔ سفید بالوں والے آدمی نے کہا، مسٹر پرینڈیک، یہ دروازہ کھولنے کی کوشش نہ کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اندرونی حصے میں چلا گیا اور دروازہ اندر سے مقفل کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد مونٹگومری کی آواز سنائی دی، موریو، ڈاکٹر موریو، ذرا ادھر تو آئیے۔ یہ نام مجھے کچھ شناسا سے معلوم ہوا، شاید میں پہلے بھی اسے سن چکا تھا یا پھر شاید کسی اخبار میں پڑھا تھا۔ میرے خیالات کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ مونٹگومری کا بھیانک چہرے والا خدمتگار ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑا تھا۔ اس نے غیر انسانی لہجے میں کہا، آپ کا کھانا لایا ہوں جناب۔ جب وہ ٹرے میز پر رکھ کر لوٹا تو مجھے فوراً موریو کے بارے میں وہ سب کچھ یاد آ گیا جو ذہن سے اتر چکا تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو اکثر یہ نام اخباروں میں شائع ہوتا تھا۔ موریو انگلستان کا نامور ڈاکٹر تھا۔ جراحی اور تشریح الاعضاء میں اس کے پائے کا شاید ہی صدیوں تک کوئی ڈاکٹر پیدا ہو سکے، مگر ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ اسے انگلستان چھوڑنا پڑا۔ ہوا یوں کہ اس کی لیبارٹری سے ایک کتا بھاگ گیا جس کے مختلف اعضاء کاٹ دیے گئے تھے۔ لیبارٹری کے ایک ملازم نے اخبار کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر موریو زندہ جانوروں پر بڑے حیرت انگیز تجربات کرتے ہیں اور ایک زندہ جانور کو دوسرے جانور میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس خبر کا چھپنا تھا کہ سارے ملک میں ڈاکٹر موریو کے خلاف غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ عوام، جن کی اکثریت ان عظیم سائنسی تجربات کی اہمیت سے واقف نہ تھی، ان تجربات کو شیطانی اور منحوس قرار دیا اور ڈاکٹر موریو کو مجبور کیا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ ڈاکٹر موریو نے ملک چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور اس طرح یہ ہنگامہ ختم ہوا۔ اس جزیرے میں ڈاکٹر موریو کو دیکھ کر ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ انگلستان سے مایوس ہو کر وہ مونٹگومری کے ساتھ یہاں آ گیا تھا تاکہ اپنے جانوروں پر تجربات مکمل کر سکے، لیکن یہ عجیب و غریب آدمی اسے کہاں سے ملے؟ ان بھیانک شکلوں کا تصور کرتے ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی تھی۔ میں ان باتوں پر غور کر رہا تھا کہ اندرونی حصے سے ایک بہت ہی گندی اور تیز بو آئی جو کسی دوائی کی بو معلوم ہوتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ڈاکٹر موریو نے تیندوے پر اپنا تجربہ شروع کر دیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس کا پنجرہ اندر لے جایا گیا تھا۔ مقفل دروازہ کھلا اور مونٹگومری دکھائی دیا۔ آؤ بھائی، کھانا کھا لیں۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، ڈاکٹر موریو ہمارے ساتھ شامل نہ ہو سکے گا۔ مونٹگومری، ڈاکٹر موریو وہی تو نہیں جس نے جانور پر عجیب؟ بھائی میرے، اگر تم سمجھ ہی گئے ہو تو اپنی زبان کو بند رکھو، آہستہ آہستہ یہاں کے سارے اسرار تم پر واضح ہو جائیں گے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تمہارا یہ خدمتگار جو کھانا دے کر گیا ہے اتنا خوفناک کیوں ہے؟ اچھا تو یہ خوفناک ہے؟ مونٹگومری نے وسکی کا ایک پیک خالی کرتے ہوئے کہا، بھائی وہ کچھ جانور سے دکھائی دیتا ہے، اور مڑے ہوئے کان، ٹیڑھی ٹانگیں، منہ سے نکلے ہوئے 2 دانت۔ میں نے تو کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا۔ دراصل میں اس سے مانوس ہو گیا ہوں۔ صاف ظاہر تھا مونٹگومری کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔
بخدا شراب بھی کتنی بری چیز ہے، اس کی وجہ سے میں اس منحوس جزیرے پر آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے پیشکش کی تھی کہ میں یہاں جتنی چاہوں پی سکتا ہوں۔ مونٹگومری نے پہلی بوتل خالی کرتے ہوئے کہا۔ دفتن اندرونی حصے سے تیندوے کی دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ میں کانپ اٹھا۔ مونٹگومری بھی خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے اس خوف کو مٹانے کے لیے اور تیزی سے شراب پینی شروع کر دی۔ چیخ پھر سنائی دی۔ معلوم ہوتا تھا تیندوا بری طرح تڑپ رہا ہے۔ مونٹگومری نے دوسری بوتل اٹھائی اور باہر کھلے میدان میں نکل گیا۔ میں نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، لیکن چیخیں پھر بھی سنائی دیتی رہیں۔ تنگ آ کر میں اٹھا اور اس کی ہدایت کے باوجود کہ تنہا قلعے سے باہر نہ جاؤں میدان میں آ گیا اور غیر ارادی طور پر سمندر کی طرف چل پڑا۔ ایک چشمے پر پہنچا، بڑی خوبصورت جگہ تھی، گھاس پر دراز ہو گیا۔ جلد ہی مجھے نیند نے آ لیا، نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ مٹی کا پشتہ چشمے میں گرا تو اس کے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ سامنے ایک عجیب و غریب انسان 2 ہاتھوں اور 2 پیروں کے بل جھکا ہوا چوپایوں کی طرح پانی پی رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں ناقابل یقین حد تک چھوٹی تھیں، دھڑ بہت لمبا تھا، لیکن اس نے کپڑے بھی پہن رکھے تھے، اور مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ عجیب باشندے تھے اس جزیرے کے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلایا، مگر وہ فوراً ہی جھاڑیوں میں کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، جزیرے پر زندگی کے کوئی آثار نہ تھے، اور ایک عجیب طرح کی مہیب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں ڈر گیا۔ میں نے سوچا کہ جانے یہ بھیانک چہروں والے لوگ مجھ سے کیا سلوک کریں گے۔ قلعہ یہاں سے کافی مسافت پر ہے۔ اگر یہ حیوان نما انسان جا کر اپنے ساتھیوں کو بلا لایا تو شاید میں اکیلا ان کا مقابلہ نہ کر سکوں۔ میں فوراً اٹھا اور تیز قدموں سے قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک درخت کے ٹنڈ پر مجھے 3 اور انسان نظر آئے۔ کپڑے کی چند دھجیاں ان کے جسموں پر تھیں، چہرے بے ڈھنگے، زرد، اور ٹھوڑیاں غائب تھیں۔ ان کے سروں پر سور کی طرح سخت بال تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میں فوراً وہاں سے دائیں جانب گھنی جھاڑیوں میں گھس گیا، جھاڑیوں کے اندر ہی اندر سے قلعے کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ دور جا کر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ جھاڑیوں کی دوسری طرف کوئی چل رہا ہے۔ میں نے ٹیلے پر چڑھ کر نظر دوڑائی۔ وہی عفریت جسے میں نے چشمے پر پانی پیتے دیکھا تھا لالچی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ڈانٹ کر پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، یہ کہہ کر وہ عفریت فوراً غائب ہو گئی۔ خدا مجھ پر رحم کرے، اگر وہ جواب نہ دیتی تو شاید میں اسے جانور ہی سمجھتا، لیکن وہ انگریزی جانتی تھی۔ اس نے میری بات سمجھ لی تھی۔ بمشکل میں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور جنگل کا راستہ چھوڑ کر ساحل کی طرف ہو لیا۔ کچھ دور جا کر مجھے پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں دوڑنے لگا اور ساحل کی ریت پر پہنچتے ہی مڑ کر دیکھا۔ وہ عفریت میرا پیچھا کر رہی تھی اور کوئی دم میں مجھ تک پہنچنے والی تھی۔ میں بالکل تنہا تھا۔ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ میں نے فوراً جیب سے رومال نکالا، ریت پر پڑا ہوا پتھر اٹھا کر رومال کے کونے میں رکھا اور اپنا ہاتھ تیزی سے گھماتے ہوئے رومال کے دونوں سرے چھوڑ دیے۔ اس سادہ سے گوپٹھے نے بہت کام کیا۔ پتھر عفریت کی کنپٹی پر لگا۔ ضرب اتنی شدید تھے کہ عفریت ساحل پر اوندھے منہ گر پڑی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اٹھے گی اور تیزی سے میرا پیچھا کرے گی، اس لیے میں 1 منٹ ضائع کیے بغیر اس قلعے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ تیندوے کی چیخیں ابھی تک سنائی دے رہی تھیں، وہی آواز جس سے خوف زدہ ہو کر میں بھاگا تھا اب مجھے زندگی کا پیغام دے رہی تھی۔ عمارت سے باہر مونٹگومری کھڑا تھا۔ جب میں ہانپتا کانپتا اس کے قریب پہنچا تو وہ بولا، میں اور موریو دن بھر مصروف رہے اور ابھی بھی مجھے خیال آیا کہ تم غائب ہو۔ کہاں گئے تھے تم؟ میری آنکھوں میں خوف کی جھلک دیکھ کر اس نے خود ہی اندازہ کر لیا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، یقیناً تم اس جزیرے کی کچھ حیرت انگیز چیزیں دیکھ کر آئے ہو۔ میں نے اسے پورا واقعہ سنایا۔ جہنم ہے یہ جزیرہ بھی، وہ بولا۔ لیکن وہ مخلوق کون تھی؟ میں نے سوال کیا۔ میرا خیال ہے بھوت ہوں گے۔ تمہارے اعصاب جواب دے رہے ہیں، تم دوا پی کر سو جاؤ ورنہ تیندوے کی چیخیں تمہیں سونے نہ دیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک نہایت کڑوی دوائی پلائی اور مجھے نیند آ گئی۔ جب میں اٹھا تو دوسرے دن کی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ اندر سے تیندوے کی چیخوں کی بجائے کسی انسان کی درد و رنج میں ڈوبی ہوئی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی مریض کر رہا ہے۔ میں فوراً عقبی دروازے کی طرف گیا۔ اتفاق سے وہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے نیند میں دیکھ کر مونٹگومری نے اسے مقفل نہ کیا تھا۔ میں حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ اندر گھس گیا۔ سامنے لمبی سی میز پر ایک انسان جس کے سارے جسم پر پٹیاں بندھی تھیں پڑا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ میز کے نیچے ایک ٹب تھا جو تازہ سرخ خون سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ اچانک میز کے پیچھے سے ڈاکٹر موریو نمودار ہوا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے مجھے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور واپس کمرے کے فرش پر لا کر پٹخ دیا۔ اس کے بعد وہ اندر چلا گیا اور مونٹگومری چڑھ دوڑا۔ مونٹگومری میری طرف سے صفائی پیش کر رہا تھا، لیکن ڈاکٹر موریو کو غصہ دم بدم بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا، یقیناً ڈاکٹر موریو جو چوپایوں کے بجائے انسانوں پر تجربات شروع کر دیے ہیں،
تبھی تو اس غیر آباد جزیرے کو اپنا مسکن بنایا ہے تاکہ قانون کے ہاتھ اس تک نہ پہنچ سکیں۔ اب جب کہ میں اس کے بھید سے واقف ہو گیا ہوں تو یقیناً وہ مجھے بھی میز پر لٹائے گا اور نہ جانے مجھ پر کس قسم کا آپریشن کرے۔ اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں فوراً کمرے سے نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت مجھ پر صرف ایک دھن سوار تھی کہ کسی طرح سے میں ڈاکٹر موریو کے شیطانی کارندے مونٹگومری کے ہاتھوں سے بچ نکلوں۔ جو ہی میں قلعے سے نکلا، پیچھے سے مونٹگومری نے پکارا، پاگل مت بنو مسٹر پرینڈک، واپس آ جاؤ، بخدا ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے۔ لیکن میں اس شخص کی زبان پر کیسے اعتبار کر سکتا تھا جب کہ وہ 24 گھنٹے نشے میں ڈوبا رہتا تھا؟ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سب انسان نما حیوان بھوت پریت نہیں بلکہ جیتے جاگتے انسان ہیں، اور ڈاکٹر موریو نے آپریشن کر کے حیوانوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ میں حیوان بننا نہ چاہتا تھا، اس لیے میری رفتار اور بھی تیز ہوتی گئی۔ ایک بار مڑ کر دیکھا تو مونٹگومری اور اس کا بھیانک چہرے والا ملازم میرا تعاقب کر رہے تھے۔ ایک روز بیشتر میں مغربی جنگل میں گیا تھا۔ اس مرتبہ شمال مشرق کا رخ کیا، کوئی 150 میل تک پوری قوت سے دوڑتا رہا، حتیٰ کہ پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا۔ جا بجا کھڈیں اور غاریں دکھائی دے رہی تھیں جن میں میں بھی ایک کھڈ میں اتر گیا اور اپنی پھولی ہوئی سانس درست کرنے لگا۔ 10-15 منٹ بعد مونٹگومری کی آواز سنائی دی۔ وہ بار بار آوازیں دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے کتے تھے جو مستقل بھونک رہے تھے۔ لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو موریو اور مونٹگومری کی بجائے ان حیوان نما انسانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کروں گا جن سے ایک روز پہلے میری ملاقات ہو چکی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ موریو کے آپریشن روم کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد مجھے وہ اور مونٹگومری بھیانک عفریتوں سے زیادہ خوفناک نظر آنے لگے تھے جن سے ڈر کر میں بھاگا تھا۔ کئی گھنٹے میں اسی کھڈ میں چھپا رہا۔ مونٹگومری میری تلاش میں مایوس ہو کر چلا گیا تو میں کھڈ سے نکلا اور آہستہ آہستہ جھاڑیوں کی طرف چل دیا۔ بھوک زوروں پر تھی اور پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ اچانک بندر نما انسان جسے میں نے ساحل پر کشتی سے اترتے ہوئے دیکھا تھا درخت سے کودا اور سامنے آ کر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ تم، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، تم کشتی میں تھے؟ ہاں، میں وہی ہوں جسے تم نے کشتی میں دیکھا تھا۔ مجھے بھوک لگی، کھانا کہاں سے ملے گا؟ کھانا جھونپڑوں میں ہے، ہم انسان ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے اس سے 3-4 سوال اور پوچھے۔ اس کے جوابات سے اندازہ ہوا کہ وہ شخص فہم و بصیرت سے محروم ہے اور اسے چند جملے رٹائے گئے ہیں۔ مجھے اپنے جھونپڑوں میں لے چلو، میں نے کہا۔ وہ چلتا کودتا میرے آگے چل دیا۔ سامنے چھوٹے سے آتش فشاں پہاڑ کے دامن میں لمبی سی چٹانی دراڑ تھی۔ ہم اس میں داخل ہو گئے۔ آگے اندھیرا تھا اور مجھے احتیاط سے چلنا پڑتا تھا۔ جلد ہی اس انوکھی مخلوق کے ہٹ نظر آ گئے۔ راستے کے دونوں طرف جھاڑیاں کاٹ کر چھوٹے چھوٹے گھروندے بنائے گئے تھے۔ ہم ایک بڑے گھر میں داخل ہو گئے جہاں کے وسط میں سیاہ ڈھیر کی شکل میں ایک عفریت نیم دراز تھی۔ یہ کون ہے؟ اس کے ڈھیر سے آواز آئی۔ آدمی ہے، آدمی، بندر نما راہبر نے کہا۔ آدمی ہے تو اسے قانون سیکھ لینا چاہیے۔ کہو 4 ٹانگوں سے چلنا گناہ ہے۔ کئی اور عفریتیں بھی اندر آ گئیں۔ سب کی سب اس ڈھیر کے سامنے بیٹھ گئیں۔ اس ڈھیر نما جانور نے، جسے سب قانون دان کے نام سے یاد کرتے تھے، سبق شروع کر دیا۔ 4 ٹانگوں سے چلنا گناہ ہے کیونکہ ہم آدمی ہیں۔ چشمے اور ندی سے منہ لگا کر پانی پینا گناہ ہے کیونکہ ہم آدمی ہیں۔ گوشت اور مچھلی کھانا گناہ ہے کیونکہ ہم آدمی ہیں۔ دوسرے آدمی کو بھمبوڑنا اور نوچنا گناہ ہے کیونکہ ہم آدمی ہیں۔ ہم سب اس کے ساتھ مل جل کر یہ جملے دہراتے رہے۔ اس کا گھر عذاب کا گھر ہے۔ وہ جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زخمی کرتا ہے، وہی اچھا کرتا ہے۔ وہ مستقل بولتا رہا۔ میں سوچنے لگا، وہ کون ہے؟ پھر قانون دان بولا، وہ آسمان کا مالک ہے، اس کی سوئی بہت خوفناک ہے۔ اف میرے اللہ! سوئی کے ذکر سے میں فوراً سمجھ گیا کہ جانور جس ذات کی تعریف کر رہے ہیں وہ کون ہے۔ ڈاکٹر موریو کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ڈاکٹر موریو نے اپنے مکروہ سائنسی تجربات کی مدد سے انسانوں کو حیوان بنا دیا تھا۔ ان کے ذہنوں کو اپنی اہمیت ختم کر دی تھی۔ اب یہ سب اسے خدا مانتے تھے۔ اچانک دروازے پر ہلچل ہوئی۔ سب حیوان نما انسان اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگلے ہی لمحے بھونکتے ہوئے کتے، پھر ڈاکٹر موریو اور مونٹگومری اس خوفناک ملازم کی معیت میں اندر آیا۔ دونوں کے ہاتھ میں پستول تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ڈاکٹر موریو ایک عفریت سے جو کہ ریچھ سے ملتی جلتی تھی بولا، پکڑ لو اسے۔ میں ڈر کر پیچھے بھاگا اور اچانک مجھے چھت کے قریب ایک سوراخ نظر آیا۔ میں اس سوراخ پر چڑھ کر اوپر کی طرف رینگنے لگا۔ ریچھ نما انسان نے میرا تعاقب کیا لیکن موٹا ہونے کے سبب اس سوراخ میں پھنس گیا۔ کھو کے ذریعے
پہلے میں ایک چٹان تک پہنچا، وہاں سے نرسل کے جھنڈ کی طرف بھاگا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے ڈاکٹر موری اور مونٹگومری کی آوازیں اور حیوان نما انسان کا شور سنائی دیا۔ وہ سب کے سب تعاقب کر رہے تھے۔ آگے دلدل تھی جس میں سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے دائیں طرف اندازے سے ساحل سمندر کا رخ کیا، تعاقب کرنے والوں کی نظروں سے بچنے کے لیے ایک چشمے میں بھی اترا، لیکن اس کا پانی اتنا گرم تھا کہ فوراً باہر آنا پڑا۔ ایک جگہ میں چٹان کی کھو دیکھ کر اندر گھس گیا اور اس کھو کا منہ خشک جھاڑیوں سے بند کر لیا۔ اس جگہ کوئی 1 گھنٹہ چھپا رہا، یہاں تک کہ تعاقب کرنے والے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں اٹھا اور اندازے سے سمندر کی طرف چل دیا۔ میں چاہتا تھا کسی طرح ڈاکٹر موریو اور مونٹگومری سے پہلے ہی اس قلعہ نما عمارت تک پہنچ جاؤں تاکہ وہاں سے کوئی مناسب ہتھیار چرا سکوں۔ اس وقت میں نہتا تھا اور اس جزیرے میں جہاں انسان اور حیوان سب میرے دشمن تھے، زیادہ دیر تک رہنا ممکن نہ تھا۔ جو ہی میں ساحل کی طرف پہنچا، جھاڑیوں میں حرکت ہوئی اور اچانک موریو، مونٹگومری اور بہت سے حیوان نما انسان میری طرف بڑھے۔ میں نہایت مایوسی کے عالم میں سمندر کے پانی کی طرف دوڑا۔ مونٹگومری مجھے بلاتا رہا، لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا کہ موریو کے ناپاک تجربات کا شکار ہونے کی بجائے موت کو گلے لگانا زیادہ بہتر ہے۔ رک جاؤ فرینڈک، خدا کے لیے اپنے آپ کو یوں ختم نہ کرو، موریو چلایا۔ اگر تم خوفزدہ ہو، ہم تمہیں پستول دینے کے لیے تیار ہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں۔ موریو اور مونٹگومری نے اپنے اپنے پستول پھینک دیے اور موریو بولا، ہم 100 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، تم پستول اٹھا لو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو، خود کشتی کر لو۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ خودکشی نہ کرو۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ریت پر سے پستول اٹھا لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں میرے آگے آگے قلعے کی طرف چل رہے تھے۔ ڈاکٹر موریو نے مجھے سیدھا اپنی تجربہ گاہ کی طرف لے گیا اور میز پر پڑا جسم دکھایا۔ وہ جسم جسے میں انسان سمجھ رہا تھا واقعی تیندوا تھا، البتہ اسے کچھ اس طرح سے چیرا پھاڑا گیا تھا کہ وہ پٹیوں میں چھپا ہوا قوی ہیکل آدمی نظر آتا تھا۔ اس کے بعد ہم کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ مونٹگومری چائے بنوا کر لایا اور پیتے ہوئے بولا، مسٹر پرینڈک، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ تم حیاتیات کے طالب علم ہو تو میرے نام سے ضرور واقف ہوگے۔ جب انگلستان میں عوام نے میری مخالفت کی تو مجھے اپنے انتہائی اہم تجربات کے لیے اس ویران جزیرے کو منتخب کرنا پڑا۔ یہ سب جاندار جو تمہیں اس جزیرے میں دکھائی دے رہے ہیں دراصل حیوان تھے۔ میں نے انہیں انسانی شکل دی۔ یہ تیندوا بھی جس کی چیخیں سن کر تم ڈر گئے تھے، چند ہفتے بعد انسانی شکل میں آ جائے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سب سرجری کا کمال ہے۔ پٹھوں، نسوں، اعضاء اور زبان کی ایک طرح سے قطعی برید کی جائے تو مختلف جانداروں کو انسانی روپ دیا جا سکتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ مجھ سے پہلے اس طرف توجہ کیوں نہیں دی گئی۔ تم جانتے ہو اس مشینی دور میں بھی انسانی ہاتھ کس قدر اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کے بغیر دنیا کے بہت سے کام نامکمل رہ جاتے ہیں۔ بس اگر ہم ان جانوروں کو، جو کہ ہمارے لیے انسان کے برابر کارآمد نہیں، انسانی روپ دے سکیں تو ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ ذرا اس دن کا تصور کرو جب کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے اور دفتروں کا حساب کتاب رکھنے کے لیے ایسے کام جانور ہی کیا کریں گے جو پہلے انسان کرتے تھے۔ میں نے شروع میں چند بھیڑوں پر تجربات کیے مگر وہ تو مر گئیں۔ پہلا تجربہ کامیاب گوریلے پر ہوا، جسے میں نے نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ انسانی روپ دیا، بلکہ اس کا دماغ بھی پورے طور پر اپنے تابع کر لیا اور آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں حسب منشا اپنی اطاعت کے علاوہ چند بنیادی آداب داخل کر دیے۔ اسی جزیرے میں میرے ساتھ چند ملازم آئے تھے۔ میں نے اس نئے انسان کا تعارف ان سے کرایا تو پہلے تو وہ اس سے بہت ڈرے، لیکن آہستہ آہستہ مانوس ہوتے چلے گئے۔ لیکن میرا تجربہ ناکام رہا کیونکہ چند ماہ بعد اس گوریلے کی حیوانی خصلت اود کر آئی۔ اس نے میرے ایک ملازم کو جان سے مار دیا اور جنگل میں جا کے چھپ گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے ختم کیا۔ اس کے بعد مجھے اپنے تجربات میں حیوان کے دماغ پر بہت زیادہ محنت کرنی پڑی۔ اب میں نے جن جانوروں کو انسانی قالب دیے ان کے دماغ حیوانی نہ رہے تھے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ دماغ پورے طور پر انسانی بھی نہ تھے۔ یوں سمجھو یہ لوگ انسان اور حیوان کے مابین کوئی مخلوق ہیں۔ بہرکیف میں 20 برس سے انہی تجربات میں مصروف ہوں۔ اب تو میری منزل بہت قریب آ گئی ہے۔ مجھے یقین ہے یہ تیندوا ذہنی طور پر انسان ہوگا، اور وہ سب جانور جنہیں تم نے انسان کا روپ دیا اس گھاٹی میں کیسے پہنچے؟ میں نے ڈاکٹر موریو سے سوال کیا۔ میں نے انہیں قلعے سے نکال دیا تو وہ جنگل میں چلے گئے اور بھٹ بنا کر رہنے لگے۔ مونٹگومری نے ان میں سے ایک کو قانون سکھا دیا ہے جو باقیوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے، جو حیوان میرے احکام پر عمل نہ کرے اسے سزا بھی دیتا ہوں۔ وہ مجھ سے اور مونٹگومری سے بہت ڈرتے ہیں۔ یہ میرے حق میں بہت مفید ہے، ورنہ جس طرح میں نے انہیں اذیتیں دی ہیں وہ مجھے کچا ہی کھا جائیں۔ تم نے ان کے دماغ کیسے مطیع کیے؟ دراصل میں نے انہیں ہپنوٹزم کے ذریعے کچھ باتوں کی تربیت دی ہے، لیکن بسا اوقات ان کی حیوانی خصلتیں اود کر آتی ہیں۔
بالخصوص رات کے وقت ان میں سے بیشتر کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو میں نے ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ وہ 6 ملازم جو آپ کے ساتھ آئے تھے وہ کہاں گئے؟ ان میں سے ایک کو گوریلے نے مار دیا، 3 کشتی چرا کر فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے مارے گئے، ایک کو بخار نے آ لیا، ایک نے بھولے سے کوئی زہریلی جڑی بوٹی کھا لی۔ کیا یہ سب حیوان نما انسان جو آپ نے بنائے ہیں ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں؟ میں انہیں مجبور تو بہت کرتا تھا، انہیں صرف سبزیاں اور پھل کھانے کی تربیت دی گئی ہے، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی گوشت کھا لے گا تو خون اس کے منہ کو لگ جائے گا، پھر وہ ہمارے بنائے ہوئے اصولوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر موریو نے دیر تک مجھے اپنے تجربات کے بارے میں بتایا، اور رات جب میں سویا تو صبح تک کئی بار ڈر کر جاگا۔ ساتھ والے بستر پر منٹگومری نہ ہوتا تو شاید میری چیخیں نکل جاتیں۔ اگلے روز منٹگومری کے ساتھ میں حیوان نما انسانوں کے گاؤں میں گیا۔ منٹگومری نے کو دیکھتے ہی سب نے سجدہ کیا اور یک زبان ہو کر بولے، سلام ان دونوں پر جن کے پاس چابک ہیں۔ اب تیسرا چابک والا بھی آ گیا ہے، منٹگومری نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ چابک والا کیسے ہو سکتا ہے؟ کل تو یہ چابک سے ڈر کر بھاگ اٹھا تھا، ایک عفریت نے جو کہ بکری ہوگی اعتراض کیا۔ زیادہ بک بک مت کرو ورنہ تم بھی مجھ سے ڈر کر بھاگو گے، منٹگومری نے جھلا کر کہا، اور ہم آگے بڑھ گئے۔ حیوان نما انسانوں کی کل تعداد تقریباً 860 تھی۔ ان میں سے زیادہ تر ایسے جاندار تھے جو پہلے بیل، ریچھ، سور، چیتے، گینڈے، گھوڑے، بھیڑیے، لومڑیاں اور کتے رہ چکے تھے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے سر، گردن، تھوڑی اور جسم سے پہچانا جاتا تھا کہ انسان بننے سے قبل وہ کیا ہوگا۔ منٹگومری نے حسب معمول نرسنگا بجا کر سب کو جمع کیا، اور قانون دان نے جسے بیل اور لگڑ بگڑ کے اعضاء ملا کر بنایا گیا تھا، اس دن کی طرح سب جانوروں کو قانون کا سبق دیا۔ چیتا آدمی، یعنی وہ آدمی جو چیتے سے بنایا گیا تھا، سبق کے دوران میں منٹگومری کی طرف تیز نظروں سے دیکھتا رہا، لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ منٹگومری نے 2-3 بار اسے چابک دکھائی، مگر وہ حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے بھاگ گیا۔ منٹگومری اور میں نے دوسرے مطیع جانوروں کے ساتھ مل کر اسے گھیرا، اور میری ایک گولی نے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ اس طرح حیوانی مخلوق پر ہمارا رعب قائم رہا۔ البتہ لگڑ بگڑ آدمی مجھے مشکوک دکھائی دیا۔ اس نے زخمی چیتے کا خون چاٹا تھا، اور گو واپسی پر وہ قانون دان کے ساتھ مل کر قانون دہرا رہا تھا، لیکن مجھے اس کی آنکھوں میں مکاری کی جھلک دکھائی دی، جیسا کہ آگے چل کر ثابت ہوا کہ وہ میرے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ دن گزرتے گئے، اب ان حیوان نما انسانوں سے میرا خوف کم ہونے لگا تھا۔ بعض اوقات میں اکیلا ہی ان کے گاؤں میں چلا جاتا تھا اور ان سے الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا۔ ادھر ڈاکٹر موریو اپنے تجربات میں گم تھا۔ ایک رات وہ تیندوے کے ساتھ مغز کھپاتا۔ 6 ہفتے بعد ایک روز صبح آپریشن روم سے تیندوے کی دلخراش چیخ سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے ایک مکروہ جہنمی مخلوق جس کے سارے جسم سے خون بہہ رہا تھا، آنکھوں کے پپوٹے غائب تھے، چہرہ بھورا اور انتہائی قابل نفرت تھا، باہر نکلی۔ وہ سیدھی میری طرف لپکی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک دھوتڑ میرے سینے پر مارا اور مجھے فرش پر دھکیل کر ایک ہی جست میں قلعے سے باہر نکل کر جنگل کی طرف بھاگ اٹھی۔ میرا بازو ٹوٹ گیا اور میں اپنی تکلیف پر بمشکل قابو پاتے ہوئے اٹھا ہی تھا کہ ڈاکٹر موریو دکھائی دیا۔ اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا اور ہاتھ میں پستول تھا۔ وہ زخمی تیندوے کی طرف لپکا۔ اس وقت قلعے میں سے منٹگومری نکلا۔ میں نے رک کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ یہ سب ہوا ہے۔ اس نے میری چیخوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہڈی کو اپنی جگہ بٹھا کر مرہم پٹی کی اور میرے گلے میں رومال باندھا تاکہ میں ہاتھ کو سہارا دے سکوں۔ پھر اس نے میرے منع کرنے کے باوجود ڈٹ کر شراب پی لی اور ہم دونوں پستول لے کر جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ منٹگومری کا وہ خوفناک ملازم بھی اس کے ساتھ تھا جو بقول اس کے ریچھ سے پیدا ہوا تھا۔ ہم جنگل میں پہنچے تو کوئی 1.5 گھنٹے تک موریو اور زخمی تیندوے کو تلاش کرتے رہے جو آپریشن تھیٹر سے بھاگ نکلا تھا، لیکن وہ دونوں کہیں نظر نہ آئے۔ ایک جگہ ہم سانس لینے کے لیے رکے تو چند حیوان لوگ تھوتنیاں اٹھائے ہماری طرف بڑھے۔ ان میں گینڈے آدمی نے اپنی تیز آواز میں کہا، وہ مر گیا۔ ہاں، سب نے تائید کی۔ جو مارتا تھا اور سزا دیتا تھا، پیدا کرتا تھا اور قانون پہ عمل کرواتا تھا، آج چپ چاپ زمین پر پڑا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ منٹگومری نے گھبرا کر پوچھا۔ گھوڑے آدمی نے کہا، ادھر وہاں جھاڑیوں سے پرے ہے۔ گھوڑے آدمی نے رہنمائی کی اور ہم اس جگہ پہنچے۔ موریو کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی۔ کچھ فاصلے پر تیندوے کا مردہ جسم بھی دکھائی دیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ مرنے سے پہلے اس نے بے اندازہ پی رکھی تھی، اس لیے عقل ٹھکانے نہ رہی تھی۔ وہ خاموش کھڑا موریو کی لاش دیکھتا رہا۔ بیل آدمی نے خود ہی اعلان کیا، قانون ختم ہو گیا کیونکہ قانون بنانے والا مر گیا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ قانون کے ختم ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا، سب دوبارہ حیوان بن جائیں گے۔ ان سے بچنا میرے اور منٹگومری کے لیے محال ہوگا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، وہ مرا نہیں، زندہ ہے۔ اس نے اپنا جسم تبدیل کر لیا ہے تاکہ تمہیں دیکھ سکے کہ اس کے بعد تم کیا کرتے ہو۔ وہ پھر آئے گا اور جس نے اس کی نافرمانی کی اسے اپنے ہاتھوں سے سخت سزا دے گا۔ وہ مرا نہیں،
زندہ ہے، واپس آئے گا اور سخت سزا دے گا۔ قانون دان نے سبق یاد کیا۔ حیوان لوگ اس کے ساتھ مل کر سبق دہرانے لگے۔ مونٹگمری بھی صورتحال کا اندازہ کر چکا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے خدمتگار کو تیندوے کی لاش اٹھانے کا حکم دیا۔ ہم دونوں نے مل کر موریوں کو اٹھایا اور اس لاشیں کو لے کر قلعے کی طرف چل پڑے۔ ڈر تھا کہ اگر حیوان لوگوں نے ان لاشوں کو کھا لیا تو وہ گوشت خور بن جائیں گے۔ اور واپس قلعے میں پہنچ کر میں نے مونٹگمری سے کہا، اب ہمیں اس جزیرے سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یہ لوگ ہمیں زندہ نہ چھوڑیں گے۔ لیکن اس کے سر پر جوں تک نہ رینگی۔ اس نے حسب معمول شراب پینی شروع کر دی۔ پھر اچانک اسے نہ جانے کیا خیال آیا اور اٹھا اور باکس اٹھا کر باہر نکل گیا جس میں شراب کی بوتلیں تھیں۔ معلوم ہوتا تھا موریوں کی وفات سے اس کا ذہن معوف ہو چکا تھا۔ میں نے روکنے کی کوشش کی مگر اس کا پستول کا رخ میری طرف اس نے کر دیا اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ قلعے کے کچھ فاصلے پر اس کا خدمتگار اور ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے اندر گھس کر قلعے کا دروازہ بند کر دیا اور ساری رات مونٹگمری اور اس حیوان کے دوستوں کی چیخیں سنتا رہا۔ شراب پی کر وہ مستی میں جھوم رہے تھے۔ صبح کاذب کے وقت ایک فائر کی آواز آئی، پھر مونٹگمری کی چیخیں سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھولا، پستول لے کر ان کی طرف بھاگا۔ وہ سب ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ میں نے چند ہوائی فائر کیے۔ آواز سے ڈر کر 3 حیوان لوگ جنگل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ زمین پر مونٹگمری کی چاروں شانے چت پڑا تھا اور قانون کا سبق دینے والے آدمی کا جسم مردہ حالت میں اس کے اوپر پڑا تھا۔ اس کے پنجے ابھی تک مونٹگمری کے حلق میں پیوست تھے۔ قریب ہی مونٹگمری کا خدمتگار بے حس و حرکت پڑا تھا۔ 3 سور حیوانوں نے اسے مار ڈالا تھا۔ میں نے مونٹگمری کے بے حس بے جان ہاتھ سے پستول چھین لیا اور جنگل کی طرف دیکھا۔ بہت سے حیوان لوگ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا ایک ہاتھ بیکار ہو چکا تھا اور دونوں پستولوں میں اتنی گولیاں نہ تھیں۔ 100 سے زائد حیوانوں کا میں خاتمہ نہیں کر سکتا تھا۔ میری موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ آخر میں نے جی کڑا کر کے مونٹگمری کی لاش کے نیچے سے چابک نکالا اور اسے زمین پر مارتے ہوئے پوری قوت سے بولا، سب لوگ یہاں آ جاؤ، مجھے سلام کرو، اب میں تمہارا آقا ہوں۔ آؤ اپنے قانون کا حشر دیکھ لو، قانون دان کا حشر دیکھ لو۔ اس نے خود قانون کی خلاف ورزی کی اور مارا گیا۔ اب ان کی لاشیں سمندر میں پھینک دو۔ حیوان لوگ قریب آئے۔ ان کی آنکھوں میں بے اعتباری ٹپک رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ لاشیں اٹھاؤ، میں چیخ کر بولا۔ مونٹگمری کی لاش دیکھتے ہی ان میں سے کئی ایک زبان ہو کر بولے۔ دوسرا چابک والا بھی مر گیا اور قانون دان بھی۔ اب قانون باقی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک لومڑ آدمی آگے بڑھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم مالک نہیں ہو، تم۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پہ گولی چلا دی۔ وہ لڑکھڑا کے نیچے گرا۔ اگر کسی نے حکم کی تعمیل نہ کی تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس نابکار کا ہوا۔ قانون باقی ہے اور جو شخص اس پر عمل نہ کرے گا سزا پائے گا۔ ان میں سے 3 نے لاشیں اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں۔ میں قلعے کی طرف مڑا لیکن یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ قلعے کی عمارت دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ مونٹگمری کی مدد کرتے ہوئے مجھ سے تیل کا لیمپ لٹ گیا تھا جس سے لیبارٹری کی دواؤں نے آگ پکڑ لی۔ بہرکیف اب کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ میں حیوان لوگوں کو منتشر ہونے کا حکم دے کر خود پستول لے کر نرسل کے جھنڈ کی طرف چلا گیا تاکہ صورتحال پر غور کر سکوں۔ مونٹگمری اور موریوں کے مرنے کے بعد حیوان لوگوں کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں۔ قانون دان مر چکا تھا۔ حیوان لوگ اپنی خصلتوں کی طرف لوٹنے والے تھے اور کسی بھی وقت میرے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ اس کے باوجود سارے جزیرے پر میرے لیے محفوظ ترین جگہ ان کے بھٹ تھے کیونکہ ان لوگوں کی موجودگی میں مجھے نسبتاً کم خطرہ لاحق تھا۔ ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو اب تک مجھے اپنا مالک سمجھتے تھے۔ چنانچہ میں جی کڑا کر کے ان کے بھٹ میں چلا گیا۔ بھیڑیا آدمی نے اعتراض کیا کہ دونوں چابک والے مر گئے ہیں، عذاب کا گھر جل گیا، اب کوئی قانون نہیں، کوئی مالک نہیں۔ میں نے طویل تقریر کر کے انہیں یقین دلایا کہ قانون موجود ہے، جو قانون توڑے گا وہ جو اپنا جسم چھوڑ کر دوسرے جسم میں آنے والا ہے سزا دے گا۔ کتے آدمی اور بھیڑیے آدمی نے میری حمایت کی۔ کتا آدمی تو ہر وقت میرے ساتھ لگا رہنے لگا تھا۔ اس کے بعد میں نے 11 ماہ حیوان لوگوں کے ساتھ گزارے اور ایک رات میں بھی اطمینان سے نہ سو سکا۔ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا کہ وہ میری ٹکا بوٹی نہ کر ڈالیں۔ ان کی حالت رفتہ رفتہ تبدیل ہو رہی تھی۔ دوسرے ماہ کے اختتام پر بعض لوگوں کی آوازیں بدلنے لگیں۔ کوئی انہیں انسانی آواز نہ کہہ سکتا تھا اس لیے کہ وہ خوں خوں کرتے تھے۔ تیسرے ماہ تک ان میں سے چند ایک کے سوا سب انسانی آواز بھول گئے تھے۔ چوتھے ماہ بہت سے 2 ٹانگوں کی بجائے 4 ٹانگوں پر چلنے لگے تھے۔ چھٹے ماہ تک متعدد بھٹ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب مجھے ان سے خوف آتا۔ وہ پوری طرح جانور نہ بنے تھے اور نہ بن سکتے تھے کیونکہ موریوں نے ان کے جسم تبدیل کر دیے تھے، لیکن ان کی خصلتیں حیوانی ہوتی جا رہی تھیں۔ میں اپنے وفادار دوستوں ہرن آدمی اور کتے آدمی کو ساتھ لے کر حیوانی گاؤں سے نکل کر قلعے کے کھنڈر میں جھونپڑا بنا کر رہنے لگا۔ وہ لوگ اب تک اس جگہ سے خوف کھاتے تھے۔ 10ویں ماہ لگڑ بھگڑ آدمی نے میرے ساتھ کتے آدمی کو مار ڈالا۔ میں نے لگڑ بھگڑ آدمی کو تلاش کیا اور گولی مار دی۔ ہرن آدمی بھی بھیڑیوں کے ہتھے چڑھ گیا اور یوں میں اکیلا رہ گیا۔ 11ویں مہینے کے اختتام پر ایک روز حسب معمول میں اس امید پر سمندر کے کنارے گھوم رہا تھا کہ شاید کوئی جہاز نظر آ جائے۔ دفتن مجھے ایک کشتی دکھائی دی جو لہروں کے رخ پر سیدھی جزیرے کی طرف آ رہی تھی۔ یہ کشتی قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اس میں جہاز
امپا کوہانا کے بد مزاج شرابی کپتان اور اس کے ساتھ ملاح کی لاشیں پڑی ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ کئی ہفتے پہلے مر چکے ہیں۔ میں نے جلدی سے ان کی لاشیں سمندر میں پھینک دیں، تازہ پانی کے 2 ٹن بھر کر کشتی میں رکھے، بہت سے خرگوش مار کر ساتھ لیے اور کشتی سمندر میں دھکیل کر اس میں سوار ہو گیا۔ 21ویں دن مجھے نیم بے ہوشی کی حالت میں ایک جہاز نے اٹھا لیا۔ میری داستان ختم ہو چکی۔ میں نے کئی لوگوں کو اپنی روداد سنائی، لیکن کوئی بھی مجھ پر یقین نہیں کرتا۔ کئی ایک نے تو مجھے پاگل سمجھا۔ اب میں یہ داستان قلم بند کر رہا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد آپ لوگ اس پر غور کر سکیں۔ میں نے مسودہ اپنے بھتیجے کو بھیج دیا ہے اور خود موت کے انتظار میں اس ویران جگہ پر پڑا ہوں۔ جزیرے سے لوٹنے کے بعد اب میں آبادیوں میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہر انسان کو دیکھ کر مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس کے چہرے کے پیچھے کوئی جانور چھپا ہوا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی تو برائے مہربانی لائک کے بٹن کو دبا دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، اور اپنے دوستوں میں جو لوگ اس طرح کی کہانیاں سننے کے خواہش مند ہوں ان میں اس چینل کو پروموٹ کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے، انشاءاللہ میں اس سے بھی دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔